اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنی ولیمے کی دعوت دی، تو چونکہ عرب میں شراب کی ابھی حرمت نہیں آئی تھی اور شراب کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں آج کل چائے یا مشروبات کا جس طرح عام استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت شراب بھی عام تھی۔ تو اس میں جب نماز مغرب کی پڑھائی گئی تو اس میں سورہ کافرون کی تلاوت کی، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں لا اعبد میں لا کو نشے کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکے، تو اس میں لا اعبد میں جو لا ہے اس کو وہ بھول گئے، نشے کی وجہ سے وہ لفظ ادا نہیں کر سکے۔ ترجمہ کچھ یوں تھا کہ میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور چونکہ لا انہوں نے بیچ میں نہیں پڑھا تو پھر یہ ترجمہ بنا کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے پابندی لگا دی کہ نماز کی حالت میں جب نماز کا وقت ہو تو کوئی بھی شراب پی کر نہ آئے، اور اس کی ابتدائی حکم تھا، پھر اس کے بعد بالکل 7ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ پھر اس کی مکمل طور پر ممانعت کر دی گئی۔ اور جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اب اس کا یہ اگلا قدم ہے کہ اس کے اندر جو برائی کا پہلو ہے دوبارہ اس کو اجاگر کیا گیا ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا ما تقولون، تم جان لو اس چیز کو جو تم پڑھتے ہو۔ اب ان الفاظ سے یہ بھی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم پر شراب کا نشہ تو نہیں ہے لیکن جہالت کا نشہ ضرور ہے۔ نماز کا ترجمہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو آنا لازمی ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے خدا سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ آگے فرمایا ولا جنوباً، اور نہ جنابت کی حالت میں، یعنی اگر آپ پر غسل واجب ہو چکا ہے احتلام کی حالت یا مباشرت کی حالت میں، تو بھی آپ نماز کے قریب نہ جائیں، الا عابری سبیل، اور یہ کہ سفر کرنے والے ہو۔ عابر، اس کے بارے میں بہت سارے قول ہیں، بات آگے واضح ہو جائے گی کہ اگر غسل فرض ہو تو تیمم کی اجازت ہے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے آپ کو کہ آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، او علی سفر، یا اگر تم سفر پہ ہو، اب سفر میں ہیں اور ایسے مقام پر ہیں جہاں کے پانی قریب نہیں ہے اور نماز کا اگر وقت ہے تو آپ تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جاء احد منکم، یا آئے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، قضائے حاجت سے، اور لامستم النساء، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پس نہ اگر پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پس تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ تیمم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قصد کرنا، اور یہاں پر اللہ نے طیباً کی قید لگائی کہ یعنی پاک مٹی سے۔ ایک تو زمین کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی بہا دیا جائے، دوسرا یہ کہ وہ خشک ہو جائے تو وہ پاک ہوگی۔ آگے تیمم کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے، عفواً غفورا، معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے ہے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے ہے، کوہنیوں تک۔ غسل کا تیمم بھی یہی ہے اور وضو کا تیمم بھی یہی ہے۔ تیمم میں نہ سر کا مسح ہے اور نہ پاؤں کا مسح ہے۔ اس تیمم کے ساتھ تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن پاک کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہو، طواف کر سکتے ہیں، اور جو عبادات وضو کے ساتھ جائز ہیں وہ تیمم کے ساتھ بھی جائز ہیں۔ پھر اگلی آیت میں
مختصراً اہل کتاب کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا من الکتابی، کہ جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے۔ مطلب یہ کہ ساری کتاب تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، صرف دعویٰ ہے ساری کتاب کے ماننے کا، حقیقتاً صرف وہ حصہ وہ مانتے ہیں جو ان کے اپنے مطلب کا ہے، کہ جس کے ماننے سے ان کے عقائد اور نظریات پر زد نہیں پڑتی۔ لہٰذا یہ پھر ساری کتاب پر تو ایمان لانا نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یشترون ضلالتا، اور ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ تم بہک جاؤ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی سیدھے رستے سے بہک جاؤ۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو۔ جیسے آج کل ہم میں بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو ہم بھی اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی حدیث پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنا بہت سارا وقت ایسی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں کہ جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی میچ لگ جائے تو ہمارے گھر والوں کو نمازوں کا ہوش نہیں رہتا، اسی طرح سے اگر کوئی فلم یا ڈرامہ لگ جائے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ نماز کا وقت یا جماعت کا وقت گزر رہا ہے، تو وہ بھی لوگ پھر اسی پیرائی میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو پھر وکفا باللہ ولیًا، تو کافی ہے اللہ حمایت کرنے والا، وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مدد کرنے والا۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، جو بدلتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ یہ بدلنا اور تحریف کرنا لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے، یعنی کہ ہیر پھیر کرتے ہیں، کہ لفظی کی مثال تو آگے ابھی اگلی آیت پہ آ جائے گی، اور معنوی تحریف اس طرح کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں ان کی کتاب میں مذکور تھیں، تورات انجیل میں، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ نشانیاں تو ہیں مگر وہ اس پیغمبر پر پوری نہیں اترتی۔ تو جو ذات ان نشانیوں کی مصداق ہے، وہ اس سے پھیر کر دوسروں پر فٹ کر دینا، یہی تحریف ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نہ مانا یا ہم نے نافرمانی کی۔ کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جب حوالے دیتے کہ تمہاری تورات میں اور انجیل میں میرے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے، تو کہتے ہم نے یہ بات سن لی ہے، اور آہستہ سے کہتے تھے کہ لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اور بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کھلے طور پر کہتے کہ یہ پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں مگر ہم ان کو نہیں مانیں گے، اور کہتے واسمع غیر مسمع، اور تو سن اور نہ سنایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی تو سن اور نہ سنایا جائے، کہ بہرا ہو جائے، تیرے کان تیرے کام کے نہ رہیں۔ وراعنا لیم بألسنتہم، اور رائنا جب وہ کہتے تھے، ہم الف لام میم پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اپنی زبان کو تھوڑا سا دبا کر وہ کہتے، کہ جس کا مطلب ہوتا اے چرواہے۔ یوں تو رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کریں، تو یہ یہودی اس کو رعینا کی جگہ رعینا کہتے، تو اس طرح اس میں بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا تھا، نعوذ باللہ۔ وطعنا فی الدین، اور عیب نکالتے ہیں دین میں، کہ یہودی یہاں تک اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کا نبی کیسا ہے کہ جو معمولی چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں، کہ استنجے تک کا طریقہ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر یہ کہ وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، وَاسْمَعَ، اور آپ سنیں، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرمائے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور بہت سیدھا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ، بس نہیں وہ ایمان لاتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے معجزات دیکھنے کے باوجود، ان کو پہچاننے کے باوجود بہت کم یہودی ایمان لائے۔ حالانکہ جیسے ہم نے شروع کے پاروں میں پڑھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، مگر صرف ضد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آگے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں کہ جن کو کتاب دی گئی، آمنو بما نزلنا، ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، یعنی قرآن پاک،
मुसद्दिक़न लिमा मआकुम, और तस्दीक करने वाली है उस चीज़ को जो तुम्हारे पास है। मिन क़ब्ली अन नतमिसा, इससे पहले कि हम मिटा दें वजूहन, तुम्हारे चेहरों को, यानी तुम्हारे चेहरों को हर नक्श को हम मस्ख कर दें और चेहरे सपाट कर दें। फ़नरुद्दहा अला अदबारिहा, बस हम उनको पलट देंगे उनकी पुश्तों की तरफ। और नलअनहुम, या हम उन पर लानत भेजें, कमा लअन्ना अस्हाब सब्त, जैसे हमने लानत भेजी हफ्ते के दिन ज़्यादती करने वालों पर। ये वाक़या सूरह अराफ में तफसील के साथ आएगा, मगर ये वाक़या इजमालन सूरह बकरा में आ चुका है। वकाना अम्रुल्लाहि, और है अल्लाह का काम, मफ़ऊला, तयशुदा, कि अल्लाह ताला जो फरमाते हैं वो कर सकते हैं और करते हैं। इब्न जरीर में है कि हज़रत काब अहबार यही आयत सुनकर मुसलमान हुए थे। एक मरतबा हज़रत उमर ने उनको तबलीग की, इस्लाम की तरफ आने की उनको दावत दी, तो इन्होंने उनको इनकार कर दिया। और फिर बैतुल मुक़द्दस जाते हुए जब हमस के मुकाम पर पहुँचे तो इनके घर में से एक शख्स जो इस्लाम ला चुका था, उसने ये जब आयत पढ़ी तो सुनकर इन्हें बहुत डर लगा कि कहीं सचमुच इस आयत की वईद मुझ पर ना आ जाए और चेहरा ना मस्ख हो जाए। फ़ौरन कहने लगे कि मैं ईमान लाया, और अपने वतन यमन वापस आते ही सारे ख़ानदान को लेकर इस्लाम में दाखिल हो गए, और बार बार अपने चेहरे पे हाथ फेरते जाते कि कहीं चेहरा मस्ख तो नहीं हो गया, कि इतना उन्होंने इससे सबक लिया। और आज हम पूरा कुरान पाक पढ़ने के बावजूद भी ख़ुद को बदलने को तैयार नहीं। जैसे एक रवायत बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में भी मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिरी दौर में अल्लाह ताला कुछ लोगों को बंदर और खंजीर बना देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजें भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे और हज भी करेंगे, लेकिन गाने बजाने के बड़े शौकीन होंगे। तो आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो टीवी की सूरत में, मोबाइल की सूरत में हर वक्त हमारे घरों में गाना बजाना गूंजता रहता है। तो जहाँ तक हो सके एहतियात करें, अल्लाह की नाफरमानी से बचें और इस कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक करें। अल्लाह पाक मेरे भी साहब का गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब को हदायत पे चलने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।